الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، اس لیے تعوذ و تسمیہ کے بیان کو سننا بہت ضروری ہے۔ تعوذ کی تعریف: تعوذ ان کلمات کو کہتے ہیں جن کلمات کے ذریعے شیطان سے پناہ مانگی جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں۔ بہت پیارے کلمات ہیں کہ اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تعوذ کا محل و حکم: قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے استعاذہ شرعاً مستحب ہے، اور اس کے پسندیدہ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں۔ تعوذ کا محل یعنی پڑھنے کی جگہ ابتدائی قرات ہے۔ اگر درمیانے قرات میں کوئی کلام اجنبی، وہ کلام جس کا تعلق قرات قرآن سے نہ ہو گیا، اگرچہ سلام کا جواب ہی کسی کو دیا ہو تو پھر تعوذ دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ تسمیہ کی تعریف: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو تسمیہ کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تسمیہ کا محل و حکم: سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ مستحب ہے۔ امام عاصم کوفی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جو کہ قرآ سبعہ یعنی 7 مشہور قاریوں میں سے ہیں، کے نزدیک سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں تسمیہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کی صورتیں: جب کلام پاک کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو قرات کی ابتدا شروع سورت سے ہوگی، یا سورت کے وسط، درمیان سے، یا دوران قرات کسی دوسری سورت کا آغاز ہوگا۔ اس لحاظ سے ان کی مندرجہ ذیل 3 صورتیں ہیں: ابتدائی قرات، ابتدائی سورت; درمیان قرات، ابتدائی سورت; ابتدائی قرات، درمیان سورت۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی تعوذ و تسمیہ کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ویسے بھی ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کروائیں اور دیگر لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔